لمن سالمکم، یا یہ جملہ بے ابی انت و امی، اے خدا میرا مال، میری جان، میرا اولاد، میرا ماں باپ آپ پر قربان۔ کہتے نارمل حالات میں یہ جملے ادا کرنا بہت آسان ہے، ادعا ہے کہ مولا میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ کتنی بار بولتے ہیں، بڑی آسانی سے بولتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ فرماتے ہیں نارمل حالات میں ادعا ہے، سچ کب ثابت ہوتا ہے؟ جب بندہ اس سچویشن میں آئے اور اس وقت اپنا سب کچھ امام حسین پہ کیا کرے؟ قربان کرے۔ نارمل حالات میں کسی چیز کا بولنا بڑا آسان ہے۔ کسی نے کہا کہ مولانا ایک بندہ ہے، اس نے 20 سال سے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا ماشاءاللہ کتنا متقی بندہ ہے، 20 سال سے نہیں دیکھا۔ بعد میں پتا چلا بندہ جیل میں تھا۔ ہاں بھائی، یہ کون سا کمال ہے؟ سچویشن میں بندہ اور گناہ نہ کرے نا۔ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اکثر جن لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے اور جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے استعمال کہاں کرنا ہے، وہ عیاش بنتے ہیں۔ اکثر پیسے والے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ نعمت ملی ہے کس لیے ملی ہے۔ اب اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی میں نے استعمال کہاں کرنا ہے، تو شیطان اتنا ایسے استعمال کرواتا ہے اور کر کر کے اس استعمال سے بھی تھک جاتا ہے۔ لیکن جس بندے کو پتا ہو میں نے چیزوں کو استعمال کہاں کرنا ہے، سچویشن میں آئے۔ ایک ہمارے استاد لطیفہ بتاتے تھے، کہتے تھے گاڑی میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، یہ ادعا کی مثال دے رہا ہوں کہ ہم جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ کہنا بڑا آسان ہے، تسبیح اٹھا کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، متقی بن جاؤ گے استغفر اللہ بولنے سے۔ پتا بھی ہے استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے، پتا بھی ہے کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، پتا بھی ہے کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے، سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے۔ ہاں، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، پتا بھی ہے کہ اللہ کو وکیل ماننے کا مطلب کیا ہے، پتا بھی ہے کہ خدا کی نصرت پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے۔ ادعا کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ یہ بولنا کہ میں علی کو اپنا امام مانتا ہوں، یہ بولنا کہ انی سلم لمن سالمکم، یہ بولنا کہ بے ابی انت و امی، بڑا آسان ہے۔ کہتے ہیں اس بڈھے کی بھی عادت تھی استغفر اللہ پڑھنے کی، 60 سال کی ایج، ہاتھ میں تسبیح، بس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، بلند آواز سے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ پیچھے ایک جوان بیٹھا تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں کہا بس میں خاتون آئی، جوان لڑکی، اس لڑکی کو دیکھا، پھر کہا استغفر اللہ ربی و اتوب۔ پھر ایک اور بدحجاب عورت آئی، پھر دیکھا استغفر اللہ ربی و اتوب، اللہ کی لعنت ہو اس نے ایسے کپڑے پہنے۔ پھر تیسری لڑکی آئی، پھر دیکھ کے کہا استغفر اللہ ربی و اتوب، اتنے گندے کپڑے پہنے اس نے۔ اب جب چوتھی لڑکی آئی تو یہ بڈھا کچھ کھا رہا تھا، بزی ہو گیا اپنے کام میں، تو پیچھے سے جوان نے کہا کہ حضرت صاحب چوتھی استغفر اللہ بھی آ گئی ہے۔ اس استغفر اللہ کا فائدہ کیا کہ بندہ دیکھے، آنکھوں کا مزہ لے، پھر کہ استغفر اللہ ربی فاتوب الیہ۔ یہ ادعا ہے۔ حضرت سلیمان کا ایک بہت پیارا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں حضرت سلیمان چونٹیوں سے بھی باتیں کرتے تھے، پرندوں سے بھی باتیں کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو یہ ہنر دیا تھا، یہ علم دیا تھا۔ پرندے ان سے کلام کرتے تھے، وہ پرندوں سے کلام کرتے تھے، چونٹیوں سے باتیں کرتے تھے۔ حضرت داؤد پودوں سے باتیں کرتے تھے۔ یہ جڑی بوٹی کا جتنا علم ہے یہ حضرت داؤد سے ملا، یہ منتقل ہوا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچا۔ اس پہ تھوڑا سی میں بات کروں گا، لیکن پہلے حضرت سلیمان کہتے ہیں اپنے لشکر کو لے کے نبی سلیمان ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ اب نبی سلیمان کے کانوں تک ایک چڑیا اور چڑے، اب چڑیا کا مذکر چڑائی بنے گا، مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو اس چڑیا کو جو چڑا تھا وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کا برین واش کرے اور اسے راضی کرے تاکہ وہ اس سے شادی کر لے۔ اب اس کو راضی کرنے کے لیے اس نے ایک دعویٰ کیا، اردو میں ہم بولتے ہیں بڑی بڑی چھوڑنا، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں اس کو، لمبی لمبی چھوڑنا ہوتا ہے نا۔
یہ کر دوں گا میں، وہ کر دوں گا میں، وہ کر دوں گا. تو یہ ہم چھوڑتے ہیں جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ماں باپ قربان کر دوں گا، مال قربان کر دوں گا، مولا یہ. اب مولا بھی دیکھ کے شاید ہنس رہے ہوں کہ بندہ کتنی چھوڑ رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے، یہ کیا کرے گا، جب وقت آئے گا تو شاید نظر بھی نہ آئے. چھوٹے چھوٹے واجبات ہم ادا نہیں کر سکتے، خمس ادا نہیں کر سکتے، جان قربان نہیں کر سکتے. اب بولنے میں کیا ہے، بندہ بولے. دعائیں پڑھنے میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے مصلی پہ، جو من میں آ رہا ہے اللہ کو بول رہا ہے، اے خدا یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اب اللہ بھی دیکھتا جا رہا ہے کہ پتہ چلے گا جب میرا مہدی ظہور کرے گا کہ تو کیا کرے گا. نبی سلیمان نے بھی دیکھا یہ بڑی بڑی چھوڑ رہا ہے، اور جب وہ راضی نہیں ہو رہی تھی تو اس نے ایک بہت بڑی بات کی. تو اس نے کہا تو تخت سلیمان کو تو جانتی ہو نا کتنا بڑا ہے، میں تخت سلیمان کو اپنے منقار سے، اپنی چونچ سے اٹھا کے تیرے لیے، اگر تو بولے اپنی چونچ سے تخت کو اٹھا کے دریا میں پھینک دوں، تیرے لیے یہ کام بھی کر سکتا ہوں. اب سوچئے چڑیا ہے کتنی، تخت سلیمان ہے کتنا. آج تو خط کا زمانہ نہیں، میسج کا زمانہ ہے. پہلے جوان خط لکھتے تھے کہ مجھ سے شادی کر لے، میں ستارے توڑ کے لاؤں گا، چاند آپ کے لیے توڑ کے لاؤں گا. اب وہ بچی سن کے بھی خوش ہو رہی ہے، ستارے لائے گا، چاند لائے گا، اور اسے پتہ نہیں اتنا بڑا ستارہ آ بھی گیا تو مر جائے گی. ہاں، لیکن انسان کو بعض لوگ کمزوری ہوتے ہیں، ان کو چھوڑو لوگ بہت اچھے لگتے ہیں کہ میرے لیے یہ کرے گا وہ. لیکن اگر لاجیکل سوچے کہ جو بندہ بول رہا ہے، جو ادعا کر رہا ہے، اس ادعا میں سچا بھی ہے کہ نہیں ہے. حضرت سلیمان نے کہا کیا میرا تخت اٹھا کے یہ دریا میں پھینک دے گا. اسے بلایا، دونوں کو بلایا، نبی سلیمان کے سامنے آئے. کہا کیا بول رہے تھے کہ تو اس کے لیے میرا تخت آخذ بمنقارہ، اپنی منقار سے اس کو اٹھا کے اور کیا کرے گا، دریا میں پھینک دے گا. کہ واقعاً تو میرا تخت اٹھا سکتا ہے، اور ایک چڑیے کے لیے تو میرا تخت اٹھا کے دریا میں پھینکے گا. تو سچا تھا. کہنے لگا نبی سلیمان، المحب لا یلام. نبی سلیمان جو محبت کرتے ہیں نا ان کی ملامت نہیں کیا کرتے. آپ کو پتا ہے محبت میں بڑی بڑی باتیں کی. میں نے محبت میں ایک جملہ بولا تھا، آپ کو بھی پتا ہے، کہاں میں، کہاں میری چونچ، اور کہاں آپ کا اتنا بڑا تخت. المحب لا یلام، محبت کرنے والوں کی ملامت نہیں کرتے نبی سلیمان. آپ کو پتا ہے محبت میں بول رہا ہوں، میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں، ابھی محبت میں سارے جملے بول رہا ہوں. نبی سلیمان بھی یہ جب جملہ بولا نا المحب لا یلام، تو حضرت سلیمان کو جملہ اچھا لگا. اب سفارش کرنے لگے چڑیا سے کہ جب اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے تو بھی راضی ہو جا، اس سے شادی کر لے. تو چڑیا نے ایک جملہ بولا، معصوم فرماتے ہیں 1 مہینے تک حضرت سلیمان روتے رہے. اپنے دربار میں گئے، 1 مہینہ نکلے نہیں، صرف روتے رہے اس ایک جملے پہ. فرمایا نبی سلیمان ہوا مدعی، یہ دعویٰ کر رہا ہے میری محبت کا، لیکن اس محبت میں سچا نہیں ہے. کہ یہ مجھ سے پہلے کئی چڑیوں کو بول چکا ہے، جس کو بھی اس نے حاصل کرنا ہے یہ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ تیرے لیے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا نبی سلیمان 1 مہینہ اس جملے کی وجہ سے روتے کیوں رہے؟ کہ اس جملے نے حضرت سلیمان کو فکر میں ڈال دیا، اور اب جب عبادت کے مصلی پہ بیٹھتے تھے کہتے تھے پروردگارہ کہیں ایسا تو نہیں سلیمان بھی تیری محبت کا دعویٰ کرتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہم لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم محبت حسین کا دعویٰ کرتے ہیں. کربلا کے شہداء کا اتنا مقام کیوں بلند ہے؟ کیونکہ انہوں نے جب کہا نا بے ابی انتم و امی، بولا میرا سب کچھ آپ پہ قربان. بی بی لیلا نے کہا میرے سارے بچے آپ پہ قربان. بی بی رباب نے کہا میرا سب کچھ آپ پہ قربان. عباس نے کہا میرے سارے بھائی آپ پہ قربان. دعویٰ نہیں تھا، کر کے دکھایا. یہ محفل مقام ادعا سے نکال کر ہمیں مقام یقین پہ لانے کے لیے ہے کہ تو قیامت کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس پہ توکل کا دعویٰ کر رہا ہے. لیکن جب مصیبتیں آتی ہیں ہر دروازہ ہم کھٹکھٹاتے ہیں سوائے در پروردگار عالم. یہ وہ منزل یقین ہے، یہ وہ اہل بیت کی پریکٹیکل زندگی ہے.
ہمیں کیا سبق ملا شہادت امام حسین سے؟ صرف رونا. کیا اس لیے شہید ہوئے تھے کہ ہم دن رات روتے رہیں، ماتم کرتے رہیں یا سینہ پیٹتے رہیں؟ کیا اس لیے امام حسین روئے تھے؟ یہ تو ہمارے ایکسپریشن ہیں غم کے، کیونکہ محبت امام حسین سے بندہ برداشت نہیں کر پاتا، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. یہ ہماری کیفیت ہے کہ ہم اظہار غم کرتے ہیں. لیکن اصل مقصد کربلا کیا تھا؟ وہ جملے امام حسین میں خرجت لاصلاح امتی، میں اس لیے نکلا تاکہ تیری اصلاح ہو جائے، صلاح ہو جائے، تیری بہتری ہو جائے، تجھے حق و حقیقت کے راستے کا پتہ چلے. یہ نہیں کہ دنیا کے 60-70 سال تو بھٹکتا رہے اور تجھے پتا بھی نہ ہو کہ میں دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا تھا. اور وہ جملے امام حسین کہ پروردگارا رضن برضاک، میں حسین تیری رضا پہ راضی ہوں، تسلیما لامرک، اور میں حسین تیرے حکم کے سامنے تسلیم ہوں. کیونکہ لا معبود سواک، کیونکہ تیرے علاوہ حسین کا کوئی رب نہیں ہے. اب یہ جو امام کا جملہ ہے تسلیما لامرک، ہم تیرے امر کے سامنے تسلیم ہے. اور وہیں پہ یہ بندہ گنہگار جب خدا کے امر کو نہیں مانتا تو یہ کس کے سامنے تکبر ہے کہ خدا حسین تو تیری مانتا ہے پر میں نہیں مانتا. یہ غرور ہے جس کی وجہ سے خدا انسان کو عذاب پہ مبتلا کرتا ہے. یہ تکبر ہے جس کی وجہ سے خدا انسان کو عذاب پہ مبتلا کرتا ہے. اور پوری دعائے کمیل میں گویا امیر المؤمنین اس گنہگار کا وکیل بنا ہوا ہے. امیر المؤمنین اس گنہگار کی وکالت کر رہا، لوئر بنے ہوئے گنہگار کے کہ پروردگارا اس نے گناہ کیا غرور کی وجہ سے نہیں، تکبر کی وجہ سے نہیں، جہالت کی وجہ سے کیا، نادانی میں کیا، شہوت میں آ کر کیا، دنیا کی لالچ میں آ کر کیا، شیطان نے دھوکہ دیا، دھوکے میں آ کر. ایک جملہ نہیں ہے کہ پروردگارا اس نے غرور میں آ کے کیا، یہ جانتا تھا کہ نہیں کرنا پھر بھی کیا کرنا، نہیں، دھوکے میں آ گیا تھا، جہالت میں تھا. یہ وکالت کر رہے امیر المؤمنین. تب خدا انسان کو معاف کرتا ہے جب انسان یہ بولتا ہے کہ خدایا میں نے گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیے، میں تجھے پسند کرتا ہوں، تو میرا معبود ہے پروردگارا، لیکن ہاں دنیا نے خدعتنی الدنیا بغرورہا، دنیا نے مجھے دھوکہ دیا، ونفسی بجنایتہا، میرے نفس نے مجھے مجبور کیا گناہ کرنے پر، اس وقت پتہ نہیں تھا میں کیا کروں. یہ وہ فرامین معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ وہ اصول زندگی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے جس کو اپنانے سے انسان کی زندگی بلندیوں تک چلی جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چند صفات جو ہم نے کل عرض کی. پہلی صفت، اللہ کو بندہ کیا مانے؟ ناظر مانے. اگر نظارت خداوندی پر ایمان ہے تو سمجھو اس کے وجود میں خوف پروردگار عالم ہے. دوسری صفت، اللہ کو ناظر ماننے کے بعد فرماتے ہیں اپنے کاموں میں سب سے زیادہ اہمیت خدا کو دے. بچوں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، پیسے سے زیادہ. اگر یہ اہمیت امپورٹنس دے رہا ہے، مثلا میں نے ڈیسیجن لینا ہے، میرے ڈیسیجن میں سب سے پہلے پریورٹی کون ہے؟ خدا ہے یا بچے ہیں؟ خدا ہے یا بیوی ہے؟ خدا ہے یا امام زمانہ ہے؟ مولا کو ایک چیز پسند ہے، میں زندگی کو اس طرح سے پلان کروں، لیکن میں نہیں کر رہا. کس کی وجہ سے؟ بیوی کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے، بھائی کی وجہ سے، سوسائٹی کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے. تو فرمایا اس کا مطلب اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے. ایک شخص آیا نبی کے پاس، یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. نبی نے فرمایا ایک شرط ہے، اگر قبول ہے تو ایمان لاؤ. کون سی شرط ہے؟ ان تقتل اباک. شرط یہ ہے اسلام لانے کی کہ تو اپنے باپ کو قتل کرے. کہتے بندہ چپ ہو گیا، گویا بدن سن ہو گیا، سر جھکا لیا. کیا کہاں شرط ہے؟ اگر اسلام لانا چاہتے ہو شرط ہے تقتل اباک، اپنے باپ کو قتل کرنا پڑے گا. کلا باس یا رسول اللہ، کوئی مسئلہ نہیں. اگر کہو گے
میں اپنے باپ کو بھی قتل کر دوں گا. یہ کہنا تھا. نبی نے فرمایا واللہ خدا کی قسم میں تمہیں کبھی حکم نہیں دوں گا اپنے باپ کو قتل کرو. قسم کھائی پھر فوراً, خدا کی قسم میں تمہیں کبھی حکم نہ دوں گا کہ تم لوگ اپنے باپ کو قتل کرو. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تیرے دل میں باپ کی محبت زیادہ ہے یا خدا کی محبت زیادہ ہے.